उसने ना अपने दरवाजे के पीछे गैंती और टोका रखा हुआ था। इमरान खान साहब ने इलेक्शनों से पहले कहा था कि जो बेघर हैं उनको घर मिलेंगे, तो मुझे तो अपने ही घर से निकाल दिया गया है। उन्होंने टोका पकड़ लिया था तो हमें धमकियां दे रहे थे कि हम आपको मार देंगे। मेरे छोटे बेटे के ऊपर उन्होंने धक्का दिया, धक्का दे के तो ऊपर कह रहे थे हम इसको मार देंगे। और ये मेरे भाई ने कहा जब तक हम कत्ल नहीं ना करेंगे तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। क्यों? ये मेरे बेटे के खून के प्यासे हैं कि इनको पुलिस की सपोर्ट है जो ये हमें कत्ल की धमकियां दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 42 से मैं हूँ आपकी होस्ट फराह इकबाल। नाज़रीन, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लालच जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक भाई ने अपनी ही बहन को उसके घर से निकाल दिया। यहाँ कह सकते हैं कि खून सफ़ेद हो गए हैं। जिस बहन ने मेहनत मुशक्कत करके अपना घर खड़ा किया, वहाँ पे रहने के लिए अपने आप के लिए घर बनाया, वहाँ भाई ने आके कब्जा कर उसी बहन को उस घर से बाहर निकाल दिया और आज वो बेचारी नादरा जी किराए के घरों में धक्के खा रही है। मैं इनसे मजीद बात करती हूँ और जानती हूँ कि सारा वाक़या किस तरह से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपके भाई ने आप भी के घर से आपको क्यों निकाला? मैंने इन भाइयों को बच्चों की तरह पाला है। मेरा बाप गरीब था और मैं काम करती थी। मैंने प्लॉट ख़रीदा और मैंने अपने बाप को दे दिया। फिर उधर बाप घर बनाया, घर बना के मैं उधर रहती रही। मैंने कहा चलो मेरे भाई मेरे बच्चों की तरह हैं, ये छोटे हैं, ये भी रहते रहेंगे और मैं भी रहती रहूँगी। लेकिन आपने अपने भाइयों को सहारा दिया कि मेरे साथ मेरे घर ही रहो आप। और 2003 में मैं उधर रहती थी, मेरे बच्चे छोटे थे, उधर मेरी चोरी हो गई तो मैं अपने बच्चों को लेके वापस आ गई। मैंने अपनी वालदा को उस घर की चाबी दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं वालदा, आज भाई बड़े हुए हैं और नलायक निकले हैं, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। अब वही भाई जो हैं वो मेरे और मेरे बच्चों के खून के प्यासे हैं। अब मैं उधर फिर चली गई है, अपने घर में रह रही थी और मेरे भाई उधर, मेरी एक शादीशुदा बहन भी रहती है, एक भाई भी रहता है। और ये मेरे भाई ने पता क्या किया, मतलब रहता रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मिलजुल के सारे, ये भी मेरा बच्चा है। लेकिन उसने क्या किया, मैं गई शादी पे, उसने मेरा दरवाज़ा तोड़ के, सारे भाई मिल गए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के और मेरा सामान गायब कर दिया। मैंने थाना फरोज़ वाले में जाके दरख्वास्त दी। मैंने कहा इससे कोई मसला ख़राब ना हो, कोई उधर उधर लड़ाई ना हो, इसलिए कानून का सहारा लेना चाहिए। कानून ने मुझे ये सहारा दिया है कि मैं 9 माह से दरबदर हूँ और कानून ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। 2 दफ़ा मैं उस घर में गई हूँ, 2 दफ़ा इन्होंने मुझे मारा है और जो इन्होंने अब इस दफ़ा वाक़या किया है वो तो बड़ा दर्दनाक है। नहीं, वो तो अभी हम सुनते हैं, लेकिन आपने जब क्या नाम है FIR लिखवाई कि इन्होंने भी मेरा जो सामान वगैरह वो निकाला है, ताले वगैरह तोड़े हैं, तो पुलिस आपके घर गई नहीं जाके अपने भाइयों से पूछा नहीं कि क्यों आपने इस तरह से किया है? वो पता क्या बात है, मैं रोज़ उनकी चौकी में जाके बैठी होती थी। मैं सुबह से लेके रात तक उधर बैठी रहती थी, शाम को मैं आ जाती थी। कहते थे जो उधर के थे ना कासम महमूद साहब चौकी इंचार्ज, वो कहते थे अच्छा बाजी वो भी आए नहीं, तो मैं बैठ के मच्छरों में बैठ के मैं घर आ जाती थी। उसके पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते थे? नहीं। फिर एक दफ़ा कासम पट्टी साहब ने मुझे कहा जी आप जाएं और जाके ना अपने घर में बैठें। मैंने कहा अगर मैं ऐसे जाती हूँ, आप लोग मेरे साथ नहीं चलते तो वो लोग हमें मारेंगे। इन्होंने कहा नहीं जी वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि अगर आपको वो कुछ कहेंगे तो आप 15 पे कॉल करें तो हम लोग आ जाएंगे। वही बात हुई, मैं उधर चली जाती हूँ, वो सारे मिल के फिर ये ताला तोड़ने और दरवाज़ा तोड़ने के बाद मैं और मेरा बेटा गए हैं। इन्होंने जो भाई मेरा उधर रहता है, इसने सारे बहन भाइयों को कॉल करके बुला लिया। वो सारे इकट्ठे हो गए, हम बड़ी मुश्किल से निकल के आए। फिर दोबारा हम थाने गए हैं। मैंने कहा ये देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। वो बस इधर से सुनते थे उधर से निकाल देते थे। मैं कहती थी कि देखे मैं घर से बेघर हूँ और मेरा घर होते हुए इन्होंने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस बात को 10 माह हो चुके हैं, अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब मैं ईद के बाद फिर दोबारा ईद के बाद जो इतवार आई है ना, तो मैं उधर गई हूँ। तो ये जो मेरी दोस्त है इसने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपको अपने मियाँ और बच्चों के साथ मिलने आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। ये उधर गई है तो मेरे भाई ने क्या किया है कि इनके मतलब उसकी प्लानिंग थी पहले कि उसने बीवी बच्चे भेजे हुए थे, उसको पता था कि मैंने लड़ाई करनी है। उसने ना अपने दरवाजे के पीछे गैंती और टोका रखा हुआ था।
میں نے اس کو پوچھا میرا سامان کدھر ہے, اس نے نا مجھے گالیاں نکالی اور گینتی اٹھا کے میرے سر میں مارنے لگا. ایک ہاتھ میرے میں برتن آتا ہے, میں آگے کرتی ہوں تو وہ مجھے نہیں لگتی, اگر وہ میرے سر میں لگ جاتی میرا تو قتل ہو گیا تھا. اچھا ہم بھاگ کے باہر آ گئے ہیں, میں اور میرا بیٹا, اور یہ جو میری دوست گئی ہے اس کے 3 بچے تھے, اور ان بچوں کے اوپر اس بندے نے ٹوکا رکھ دیا اور میرے خلاف ایسے ایسے گندے لفاظ میری دوست کو کہے جو نہ کہنے کے متعلق ہے. چلے جو بھی اس نے کیا مطلب کہا ہے نا, اس نے آپ کو برا بھلا کہنے لگے آپ کے گھر میں کھڑے ہو کے؟ ہاں جی, اور اس نے جو کچھ بھی کہا ہے نا, اس نے نا اپنی بیٹی کے لیے اکٹھا کیا ہے, اپنی بھتیجیوں کے لیے اکٹھا کیا ہے. کیوں کہ میں غلط نہیں ہوں. یہ اگر جتنا دودھ میں نے ان کو پلایا نا, کسی سانپ کو پلاتی نا وہ بھی میرے پاؤں نہ چھوڑتا, وہ بھی میری حفاظت کرتا. لیکن بڑی دنیا بغیرت ہوتی ہے, بڑی دنیا خون سفید ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی کرتوت نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی کرتوت ہوتی تو آج یہ اپنے گھر بنا کے بیٹھے ہوتے, بہن کے گھر پہ نظر نہ رکھتے. دوسری یہ بات ہے, مجھے سب سے زیادہ یہ دکھ ہے کہ میری دوست آئی ہے, اس عورت نے اندر سے اتنی چیخیں ماری ہیں اور اپنے بچوں کو ادھر ادھر کر رہی ہے, اور پولیس جب 15 پہ کال پہ آئی ہے. تو آپ کی بہن دوست جو گئی تھی ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ ہے یہ تو اب آپ وہی آپ کو بتائے گی, کیونکہ میں تو گھر سے باہر نکل آئی تھی. جب اس نے ٹوکا پکڑا ہوا تھا میں گھر سے باہر نکل آئی تھی, کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بولنا, جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کو بتائے گی. اور دوسرا میرا ایک بھانجا ہے, وہ میرے ساتھ وہ پیار کرتا تھا, وہ منشیات بیچتا ہے شادرے میں, ٹھیک ہے. انہوں نے اس بھانجے کو ساتھ کیوں ملوث کر لیا ہے کہ جی یہ تو تھانے کچہری آتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی یہ چال ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے, ہم تو صاف ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس نے میری ایک دوست نے کہا بیٹھ کے اب بات ختم کر لیتے ہیں, اور یہ میرے بھائی نے کہا جب تک ہم قتل نہیں نہ کریں گے تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ یہ میرے بیٹے کے خون کے پیاسے ہیں. مطلب آپ کو جو ہے وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو قتل وغیرہ کر دیں گے, اور آپ ہی کے گھر سے آپ کو باہر نکال. ہاں جی, میری اور قانون اس میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا. دیکھیں جب 15 پہ کال گئی ہے نا, انہوں نے مجھے پوچھا باجی آپ کا سامان کدھر ہے, اس وقت میرا سامان ادھر ہی تھا. پولیس والے میرا سامان سارا کچھ دیکھ کے آئے ہیں. جب پولیس چلی گئی ہے اس کے بعد انہوں نے میرا سامان بھی غائب کر دیا, کہ مدعا ہی غائب کر دیا انہوں نے کہ میں ادھر رہتی نہیں ہوں. تو اب آپ میری دوست سے پوچھیں کہ میں گھر کے باہر سی تھی, یہ گھر کے اندر تھی, اس کے ساتھ کیا ہوا. تو جی ناظرین, میرے ساتھ جو ہے نادرا جی کی دوست موجود ہیں, میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کے اوپر بھی جو ہے قاتلانہ حملہ کیا ہے ان کے بھائی نے, میں ان سے بات کرتی ہوں. جی ناظرین, میرے ساتھ جو ہے فوزیہ جی موجود ہیں, نادرا جی کی دوست, جن کے ساتھ اس دن جو ہے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, نادرا جی کے بھائیوں نے کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا, ٹھیک. کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ میں یہ باجی کو ملنے گئی تھی تو ان کا نا جھگڑا ہو رہا تھا. ہم بیٹھے ہیں, یہ باجی اوپر سے آئی ہے تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے. تو میرے بچے بھی کنفیوز ہو گئے اور میں بھی, اور یہ باہر آ گئے ہیں اور اتنے برے الفاظ ان کے بارے میں بولے ہیں نا کہ میں کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی کہ اتنے برے الفاظ, بھائی ہو کے اتنے برے الفاظ بول رہے ہیں, بھائیوں کو نہیں بولنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے ٹوکا پکڑ لیا تھا اور ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم آپ کو مار دیں گے. میرے چھوٹے بیٹے کے اوپر انہوں نے دھکا دے کے تو اوپر کہہ رہے تھے ہم اس کو مار دیں گے. تو میں نے کہا مار دو, مارنا آسان نہیں ہے, آپ مار دو گے تو کوئی بات نہیں, میں کہا آپ بچے رہو گے. میں کہا ہم ان کے گھر مہمان آئے ہیں, کہتا ہے جو بھی ان کے گھر آئے گا نا ہم اس کو مار دیں گے. تو میرے ہسبینڈ کنفیوز ہو گئے. میں کہا نہ کنفیوز ہو, کوئی بات نہیں. میں کہا کیا کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں ہم آپ کو مار دیں گے. یہ تو باجی نادرا کی مہربانی, انہوں نے 15 پہ کال ملائی اور پولیس آئی اور انہوں نے ہمیں باہر نکالا. اور میرے چھوٹے بچے تو اتنا رو رہے تھے کہ بہت زیادہ, تو وہ کہتے تھے ہم تیرے بچوں کو مار دیں گے. اور باجی نادرا کی جو بہن ادھر موجود تھی نا, انہوں نے میرے چھوٹے بچے کو دھکا دے دیا, وہ گر گیا, وہ اور رونا شروع ہو گیا. اس نے مجھے گلے سے لگا لیا, کہتا ماما ہمیں ادھر سے باہر نکالو, ماما یہ ہمیں مار دیں گے, ماما یہ. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا بیٹا, کوئی بات نہیں, نہیں مارتے. تو کہتا ہمیں مارنا پڑا تو مار بھی دیں گے. وہ یہ کہہ رہے تھے, ہمیں دھمکیاں لگا رہے تھے بہت زیادہ. یہ تو آنٹی اوبیسلی بہت زیادہ برا ہوا ہے کہ قانون جو ہے اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہا. 10 ماہ سے آپ ہی کے گھر میں جو ہے آپ کے بھائی جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, تو آپ ہماری حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں عمران صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی بہن بیٹی کا ثبوت اگر بھائی چرا لے, اس کے پاس ثبوت نہ ہو, اور سارے لوگوں کو بھی پتا ہے اور بھائیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے, تو اگر نہیں ثبوت ہے تو اس کا کیا حل ہے,
اس کا کوئی انصاف میرے ساتھ ہونا چاہیے. میں کرائے کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہوں, جوان میری بیٹی ہے اور جوان میرا بیٹا ہے. عمران خان صاحب نے الیکشنوں سے پہلے کہا تھا کہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر ملیں گے, تو مجھے تو اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا ہے. اس لیے میری درخواست ہے کہ مجھے میرا گھر ملنا چاہیے, اور یہ جو بھائی ہیں یہ جو قبضہ کر رہے ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے, سخت سے سخت. کیوں کہ اس لیے کہ ان کو پولیس کی سپورٹ ہے جو یہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہی ہیں. اچھا آنٹی, جو آپ نے کیس اپنا فائل کیا ہوا ہے, کوئی وکیل وغیرہ بھی کروایا آپ نے؟ ہاں جی, میں نے نا مطلب ادھر شادرے جو کچہری ہے نا ادھر وکیل کیا ہے, رب نواز صاحب ہیں. ویسے تو وہ میرے بھائی بنے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. مطلب بھائی بن کے سب نے لوٹا ہے؟ ہاں جی, بھائی بن کے اس نے بھی لوٹا ہے. چلے لوٹ لیتا لیکن میرا کو کام تو کر دیتا. مطلب انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا؟ لوٹنے کا تو حق ہے سب کو, لیکن کام بھی کرنا چاہیے. نہیں, حق کیوں ہے؟ مطلب سگے بھائیوں نے لوٹا تو جو ویسے بھائی بنے ہیں وہ بھی لوٹیں گے. ہاں, میں تو انہی کے ساتھ ہی شامل کر دیا, کیونکہ بھائی ہیں نا, بھائی تو سب مل کے لوٹ رہے ہیں. ہاں جی, لیکن نا مجھے اب ویسے ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ میرا کوئی کام کر دے, بہن پہ ترس آ جائے. ان بھائیوں کو تو نہیں آئے گا لیکن اس کو میرا خیال آ جائے گا رب نواز کو. جی ناظرین, واقعی اگر ہماری پولیس جو ہے, اگر ہمارے محافظ ہونے کے بعد اگر وہ ہمارے ہی جو مطلب قبضہ دار ہیں جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں انہیں کے ساتھ مل جائے گی تو اوبیسلی جو بیچارے مظلوم لوگ ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے. نادرا جی کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا, پولیس کی سپورٹ ہونے کے بعد ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کی سپورٹ ہے, اور یہ آج بیچاری جو ہے کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہی ہیں. مجھے دیجیے اجازت, الہانی کے بعد.